پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. آپ ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں. ظاہر ہے پیغام میں ہمیشہ آپ کے تجزیے اور تبصرے آپ سنتے رہتے ہیں. حسب معمول، حسب دستور آج پھر یہاں ہم موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، خبر کا آغاز میں کرنا چاہوں گا. پاکستان کے بہت نیک نام، بہت معتبر، بہت بڑے نام، بلکہ عالمی شہرت یافتہ قاری ادریس عاصم جو وفات پا گئے. میڈیا میں ان کی خبریں بھی چل چکی ہیں. قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ اس خبر کو نہ صرف سن چکے ہیں بلکہ سوگوار ہیں، صدمے اور سکتے کی کیفیت میں ہیں. ان کی جو خدمات ہیں، خصوصاً پاکستان میں ایک ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ قرآن عربوں پہ اترا، ایک خاص اسلوب انداز میں پڑھنے کا حکم آیا. ہم بر صغیر کے لوگ ظاہر ہے نہ وہ عربی سمجھتے ہیں نہ وہ لہجہ، تو ایک خاص خواتین سے قرآن پڑھنا اور اپنے پنجابی ایکسنٹ میں قرآن پڑھنا. تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے محنت کوشش کر کے بر صغیر میں بھی وہ لہجہ متعارف کرایا، وہ اسلوب متعارف کرایا اور وہ انداز متعارف کرایا. ان بانیان میں ایک نام قاری ادریس عاصم رحمہ اللہ کا ہے. تو بڑی کوشش ان کی 40 سال مسلسل، بلکہ کسی نے بہت خوبصورت جملہ بھی ڈاکٹر صاحب کہا کہ لاکھوں لوگوں کو غلط قرآن پڑھنے سے بچانے والا عاصم چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کی وفات پہ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ خدمت قرآن کے حوالے سے پاکستان کا اتنا بڑا نام، اور پھر اس قرآن کی برکت سے ان کے جنازے میں ہم نے دیکھا کہ ہر مسلک کے بڑے بڑے قرائے کرام، نمایاں شخصیات وہ بھی موجود تھیں. تو ایک تو یہ پاکستان کا نقصان جو ہوا، اہل قرآن کا جو نقصان ہوا، اور دوسرا قرآن کس طرح سے دلوں کو، مسلکوں کو جوڑتا ہے، اس حوالے سے آپ کی رائے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو کسی بھی شخص کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، اس میں سب سے مضبوط سلسلہ اور مضبوط جو کنیکشن ہے وہ اللہ کا دین ہے. جو دین کی محبت ہے، اس سے زیادہ مضبوط اور کوئی محبت نہیں. بے شک. اور پھر دین میں بھی خاص طور پر جب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، اس سے زیادہ گہرا تعلق تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور پھر ان کے جنازے پہ ہم نے دیکھا جس طرح سے لوگ آئے تھے، اور آپ نے بھی ذکر کیا، تو یہ یقیناً صرف قرآن کی محبت میں لوگ آئے تھے، اور ساری زندگی وہ قرآن کی خدمت کرتے رہے. اور ہر شخص کا جیسے دل کھنچتا چلا آیا، اور ہر شخص جنازے پہ، اور اتنا بڑا جنازہ مینار پاکستان کا، وہ اتنا وسیع و عریض میدان جو تھا وہ یا ایسے لگ رہا تھا جیسے تنگ پڑ گیا ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کریم جس شخص سے محبت فرماتا ہے، جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تم بھی کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. تو پھر ایسے کرتے کرتے وہ آسمان والوں کی بات زمین والوں میں آ جاتی ہے، پھر سب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو محبت تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ کسی پارٹی کا کوئی آدمی آیا ہو، اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کسی مسلک کا آدمی آیا ہو. مختلف مسالک کے لوگ صرف اور صرف قرآن کی محبت میں سبحان اللہ. اصل زندگی یہ ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جو موت، دیکھیں لوگ موت کی، شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہیں، اچھی موت کی تمنا کرتے ہیں. تو اچھی موت اصل میں نہیں ہوتی، شہادت کی موت اصل میں نہیں ہوتی، اصل میں شہادت کی زندگی ہوتی ہے. واہ. اور جو زندگی جس طرح کی کوئی شخص گزارتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو موت عطا فرماتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب موت زندگی کا عکس ہے. عکس ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ تو ایک گواہی ہے، موت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ شخص کس طرح کا تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل زندگی قرآن کے ساتھ جڑ جانے میں ہے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا، یہی اصل چیز ہے. اگر لوگ جو اپنے کیریئر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے مستقبل کے لیے
لوگوں نے مختلف فیلڈ اپنائے ہوتے ہیں. یہ قاری ادریس عاصم صاحب بھی رحمہ اللہ یہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے, اور مدینہ یونیورسٹی سے بھی جو لوگ فارغ التحصیل ہو کے آتے ہیں وہ اپنے ادارے بھی بناتے ہیں اور مختلف قسم کی سرگرمیوں میں اور مختلف طرح کے کیریئرز میں انوالو ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ایمبیشیس بھی ہوتا ہے, کام بھی کرتا ہے. تو جو اہل اللہ ہیں وہ دین کے کام میں اپنی زندگی لگاتے ہیں. تو قاری ادریس عاصم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان سے دین کی, خاص طور پر قرآن کی خدمت لی ہے, یہ تو اس دور میں بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں یہ بات آئی ہے. اور جو آپ نے کہا نقصان, تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم اٹھے گا قرب قیامت, تو ایسے نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ محو ہو جائے گا, کتابوں سے اٹھا لیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا, لفظ مٹ جائیں بلکہ گے. علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے. بے شک. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فنون کے ماہرین آہستہ آہستہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ایک عالم اٹھ کے, یعنی عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے, تو اس کی جگہ پہ اب کوئی ریپلیسمنٹ کسی عالم کی ہونی چاہیے نا. بڑی دیر لگتی ہے. تو ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہوتی, یہ تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور بے پیدا. شک. تو وہ جو لوگ جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں, اتنے برس انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے, کوئی ایسا ہوگا تو وہ ان کی ریپلیسمنٹ ہوگا. کسی نے اتنی خدمت قرآن کی ہوگی تو ان کی ریپلیسمنٹ ہوگا. تو ظاہر ہے جب ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی تو علم آہستہ آہستہ اٹھتا چلا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بہت جو وارننگ والا, جو یہ کہہ لیجیے انذار کا جو پہلو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے کہ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جب علماء اٹھ جائیں گے اللہ اکبر. بے شک. تو لوگ جاہلوں کی طرف رجوع کریں گے, ان سے فتویٰ پوچھیں گے, ان سے مسائل پوچھیں گے. اور جو جاہل لوگ ہیں وہ فتویٰ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ فتویٰ دیں گے, اور وہ فتویٰ جب دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے خوفناک صورتحال. لہٰذا یہ جو موجود علماء ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے, اور ان علماء نے اپنا خون پسینہ لگایا ہوتا ہے, انہوں نے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے. ان کی زندگیاں جو دین کے لیے لگی ہوتی ہیں یہ ایک روشنی کا منارہ ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے. تو ان سے ان کی موجودگی میں فائدہ اٹھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم بیٹھ کے ان کی تعریفوں کی چند باتیں کر لیں اور اس کے اوپر تبصرے کر لیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ علماء سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کی زندگی میں فائدہ اٹھایا جائے, اور ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جڑ کے اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کے قرآن کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ, ان دینی علوم کے ساتھ جوڑا جائے. یہ ہے اصل میں سمجھتا ہوں جو اس سے عبرت حاصل کرنے والی بات. دیکھیں, دو باتیں, جنازے میں جب لوگ شرکت کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم تو اس کو معاشرتی ذمہ داری سمجھ کے شرکت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دو بڑے مقاصد ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے. ایک شرکت کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کسی جنازے میں جاؤ تو اس کے لیے فاخلصوا لہ الدعاء اذا صلیتم علی المیت, جب تم میت کے اوپر کوئی جنازہ پڑھو تو انتہائی خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ دعا. ایک تو یہ بات, آخری حق ادا کیا جا رہا ہے, آخری حق ادا. اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں تو معیار یہ بنا لیں کہ اس جنازے کو, اس میت کو اپنا تصور کر لیں, اللہ کہ آپ خود وہاں پہ ہیں, اور جس طرح کی دعاؤں کی ضرورت آپ کو اپنے جنازے کے وقت ہوگی اسی طرح کی دعائیں کر لیں, پھر آپ کے دل سے خلوص نکلے گا. اچھا, اسی طرح دوسرا جو مقصد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موقوف روایت یعنی صحابی کا قول ہے, اور بعض محدثین کا خیال یہ کہ مرفوع ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ ہے کفا بالموت واعظا. کہتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی پہ لکھوا رکھا, انگوٹھی پہ کندھا کروایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا, کہ نصیحت کے لیے کسی کی موت دیکھ لینا کافی ہے. اور جب آپ اتنے بڑے عالم دین کی اور قاری قرآن کی اور خادم قرآن کی موت دیکھتے ہیں تو اس سے جو نصیحت حاصل کرنے کا لیول ہے وہ عام موت سے کہیں بڑا ہے. لہٰذا میں اور آپ, ہم سب, اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور جتنے بھی سننے والے اور جاننے والے ہیں, وہ اگر اس طرح کے جنازوں سے اور اس طرح کی میت سے اور اس طرح کی موت سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دینی چاہیے. یہی اصل زندگی ہے. اگر آج جڑ جائیں گے تو پھر قیامت والے دن انشاءاللہ یہ قرآن سفارش کرتا اور شفاعت کرتا ہوا آئے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا, بہت پہلو ہیں
جو عبرت کے موعظت کے جنازے کے حوالے سے ان کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور خاص طور پر اہل علم کی زندگیوں میں ان سے استفادے کی جو بات کی ہے بڑی اہم ہے۔ دو پہلو اور ہیں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں جن کی طرف ہم ناظرین کی توجہ بھی مبذول کروائیں، خود بھی اس پہ دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ مختلف مکاتب فکر کے جید قراء کرام یعنی قاری احمد میاں تھانوی کے نام سے شاید ہی کوئی قرآن سے تعلق رکھنے والا ناواقف، اور خاص طور پر قاری سید صداقت جو ہمارے پی ٹی وی پر ایک لمبا عرصہ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی، تعلیم دی لوگوں کو، یہ دونوں وہاں موجود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس فن کے امام تھے تجوید کے پاکستان میں۔ اور قاری سید صداقت فرما رہے تھے کہ دنیا کے جس بھی میں کونے میں ہوتا تھا، اگر مجھے تجوید اور قرات سے متعلق کوئی مسئلہ کوئی اشکال ہوتا تو میں ان سے رجوع کرتا تھا اور میری یہ مدد کرتے تھے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ کتنے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اور کتنا میل جول تھا آپس میں باہمی مسالک میں۔ دوسرا، جب شارٹ سرکٹ ہوا تو ان کے بیٹے نے ان کو بچانے کی کوشش کی، ظاہر کمرہ پورے گھر میں آگ لگ گئی، کمرہ جل گیا، سیڑھیاں دیکھا میں نے وہ فوٹیج اس کی۔ تو جب بیٹا باپ کی طرف لپکا کہ میں اس کو بچاؤں تو کہنے لگے مجھے چھوڑو، یہ کتابیں بچاؤ، یعنی علم سے یہ محبت، یہ تعلق، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حالات ایسے بھی ہوں۔ دیکھیں ہم بھی دین کی محبت کی بات کرتے ہیں اللہ اور لیکن ہماری باتوں کے اندر شاید بناوٹ ہوتی ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی تھی کہ اخلاق وہ نہیں ہوتا جو انسان بناوٹ کے ساتھ کرے، جو بے تکلف ظاہر ہو۔ اخلاق نفس کی اس حیت راسخہ کا نام ہے کہ جب انسان کے افعال و اعمال بغیر کسی تکلف اور تردد کے انجام پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم تکلف کے ساتھ اور بناوٹ کے ساتھ کام وہ اخلاق نہیں ہے۔ تو آپ انتہائی خوشی میں ہوں، انتہائی غم میں ہوں، خطرے کی حالت میں ہوں، اس وقت انسان کو سوچے سمجھے بغیر جو بات نکلتی ہے وہ ہوتا ہے اخلاق، اور وہ ہوتا ہے انسان کا اصل مزاج۔ تو اندازہ کریں وہ خود جل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کتابیں بچائیں۔ تو یہ وہ زندگی تھی جس پہ میں سمجھتا ہوں رشک آنا چاہیے، اور ہم سب کو اس طرح کی زندگی کی تمنا کرنی چاہیے۔ بے شک۔ ناظرین، جنازوں میں اکثر یہ آیت ہم سنتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح اب اپنے رب کی طرف پلٹا۔ مطمئن روح کیسی ہوتی ہے؟ یقیناً ایسی ہی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے جس طرح کی بھی کیفیت ہے، گھر جل رہا ہے، جسم جل رہا ہے، لیکن جہاں لو لگی ہوئی ہے، جہاں لگن لگی ہوئی ہے، توجہ وہیں ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔